کتوں کا یہ حال تھا کہ ایک تو مر ہی گیا تھا اور 6 کتے اتنے زخمی تھے کہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ ان کی تھوتنیاں سوج گئی تھیں۔ گو نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کتوں نے آپس میں سمجھوتا اور شکار پر ایک دوسرے سے نہ لڑنے کا خاموش معاہدہ کر لیا۔ 1 ماہ بعد کتے شکار کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم شکار کے لیے نکلے تو سب کی مائیں گلیوں میں یا کوٹھوں پر کھڑی ہمیں گالیاں دے رہی تھیں۔ خدا ان تمام ماؤں کو جنت نصیب کرے۔ ان میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں۔ ہم ماؤں کی گالیوں کی بوچھاڑوں میں دور ویرانے میں نکل گئے۔ ہم نے راستے میں فیصلہ کیا کہ اگر گو سے سامنا ہو گیا تو اسے نظر انداز کر دیں گے۔ اس روز ہمارے ساتھ ایک نیا شکاری جوان اور اس کی نئی کتیا تھی۔ تھوڑے ہی دن پہلے اس نے چھوٹی سی یہ کتیا جہلم سے خریدی تھی اور اس کا نام جیکی رکھا تھا۔ ہمارا یہ دوست ہر وقت اپنی جیکی کی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ ہم جھاڑیوں اور کھڈ نالوں کے علاقے میں پہنچے تو ہمارا تازی کتا اچانک دوڑ پڑا۔ اسے دوڑتا دیکھ کر کتے زنجیریں توڑوانے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ دور ایک گیدڑ بھاگا جا رہا تھا۔ وہ گہرائیوں میں گم ہو جاتا اور 1-2 منٹ بعد کسی بلند جگہ کھڑا نظر آتا، ہماری طرف دیکھتا اور سر پٹ بھاگ اٹھتا۔ ہم نے کتوں کو آزاد کر دیا اور نئے شکاری نے جیکی کو بھی کھول دیا۔ کتوں کے پیچھے ہم بھی بھاگ اٹھے۔ تازی کتے نے گیدڑ کو جا لیا اور اسے منہ ڈالنے کے بجائے اسے اپنی مخصوص رفتار پر بھاگتے بھاگتے دھکا دیا۔ گیدڑ لڑکنیاں کھاتا چلا گیا۔ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ تازی کتے نے گھوم کر اس پر حملہ کیا اور گیدڑ ہماری طرف بھاگا۔ ادھر سے ہمارے کتے جا رہے تھے۔ گیدڑ نے رخ بدلا تو کتوں نے پھیل کر اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ وہیں کہیں سے 2 خرگوش نکلے اور الگ الگ سمتوں کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ کتے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہم گیدڑ کے تعاقب میں دوڑتے رہے۔ گیدڑ، خرگوش اور کتے کھڈ نالوں میں غائب ہو گئے اور ہم دوڑ دوڑ کر ہانپ گئے۔ اب ہم کتوں کی آوازوں پر بھاگ رہے تھے۔ ایک نشیب سے آواز تو سنائی دے رہی تھیں لیکن کتے نظر نہ آتے تھے۔ نیچے جا کر دیکھا تو ایک تنگ سا غار نظر آیا جس کے اندر کشت و خون ہو رہا تھا۔ ہم نے غار میں گھسنے کی کوشش کی لیکن آگے راستہ بہت تنگ تھا۔ اتفاق کی بات تھی یا ہماری خوش قسمتی کہ ہم سب غار کے منہ سے ہٹ آئے۔ ہم ہٹے ہی تھے کہ پھنکار سی سنائی دی اور سیاہی مائل بادامی رنگ کا 1-2-2.5 گز لمبا سانپ باہر نکلا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے پھن پھیلا دیا۔ اس کے پیچھے اسی سائز کا ایک اور سانپ نکلا۔ ہم بھاگ کر بلندی پر ہو گئے لیکن ہمیں کتوں کے متعلق یہ پریشانی ہونے لگی کہ سانپوں نے کسی کتے کو ڈس لیا ہوگا۔ ہم نے دور سے ڈھیلے مارے تو سانپ غار میں واپس جانے کے بجائے ایک طرف بھاگ گئے اور ذرا ہی دیر بعد ایک کتا باہر آیا۔ اس کے منہ میں گیدڑ کی ایک ٹانگ تھی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا اور 5واں کتا بھی نکل آیا۔ ہر ایک کے منہ میں اپنے اپنے حصے کا گیدڑ کا گوشت تھا۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سانپوں سے محفوظ ہیں۔ ہم دوسرے کتوں کی تلاش میں نکلے تو ہمیں زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا۔ سب کے سب خود ہی ہمارے پاس آ گئے اور بڑے مزے سے خرگوشوں کا گوشت کھانے بیٹھ گئے۔ ہم تھکن سے چور زمین پر دراز ہو گئے لیکن ہمارے نئے شکاری دوست کی قہر آلود اور گرجدار آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ اس نے بم کی طرح پھٹتے ہوئے کہا، میری جیکی کہاں ہے؟ اس کا لہجہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی کے سینے پر پستول رکھ کر کہا ہو، ہینڈز اپ، ہلے تو گولی مار دوں گا۔ ہم چونک تو گئے مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ دراصل بد مزاج انسان تھا۔ اس نے آواز میں اور زیادہ غصہ اور قہر بھر کر کہا، سور کے بچے اپنے اپنے کتے سنبھال کر لیٹ گئے ہیں، میری جیکی کو ڈھونڈو۔ ہم سب کھلکھلا کر ہنس پڑے تو وہ اور بپھر گیا۔ افضل نے کہہ دیا، چھوڑ دے یار، اسے گیدڑ اٹھا کر لے گیا ہے، اب تمہاری جیکی گیدڑوں کو جنم دے گی۔ ہمارے یار نے پہلے تو افضل کو بہت گالیاں دیں، پھر کہا، میری جیکی، تم اسے ایسا ویسا سمجھ رہے ہو؟ گیدڑ سامنے آتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتی۔ غصے سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور ہم اس کی گالیوں پر ہنس رہے تھے۔ جب وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تو ہم سب جیکی کو تلاش کرنے لگے۔ ہر کوئی جیکی جیکی پکارنے لگا۔ ہم جیکی کی تلاش میں بکھر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ارشد بھاگا آیا اور رازداری سے بولا، آؤ آؤ سبھی آ جاؤ، تمہیں جیکی دکھاؤں۔ وہ سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ آواز نہ نکلے، دبے پاؤں چلنا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک نشیب میں نہایت دلچسپ منظر دیکھا۔ ایک جھاڑی کے قریب جیکی اکڑوں بیٹھی تھی اور ایک جنگلی چوہا جو قد کاٹ میں اوسط درجے کی بلی جتنا تھا
جیکی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیکی کی شہ رگ کو منہ میں پکڑ رکھا تھا۔ جیکی کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور وہ نہایت برخورداری سے چوہے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہم ان کے قریب گئے تو جیکی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چوہے نے ہلکا سا جھٹکا دیا تو جیکی پھر بیٹھ گئی۔ ہم سب کہکہا لگا کر ہنسے، مگر چوہا ذرہ بھر نہ ڈرا۔ اتنے میں جیکی کا آقا ہانپتا ہوا آن پہنچا تو میں نے اسے کہا، یہ لو بھائی، تمہاری جیکی بیٹھی ہے۔ اس نے جیکی کو چوہے کی حراست میں دیکھا تو پہلے ایک گالی دی، معلوم نہیں ہمیں یا چوہے کو، پھر ایک پتھر اٹھا کر چوہے کو دے مارا، مگر پتھر چوہے کو لگنے کے بجائے جیکی کے سر پر پڑا۔ جیکی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن چوہے نے اس کی شہ رگ کو نہ چھوڑا اور جھٹک کر جیکی کو پھر بٹھا لیا۔ چوہا بہت ہی نڈر تھا اور تھا بلی جتنا بڑا۔ ہم سب اس کی طرف بھاگے تو وہ جیکی کو چھوڑ کر قریب ہی اپنے بل میں لاپتہ ہو گیا۔ جیکی کی ذہنی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ انتہائی تیز رفتار سے ہم سب کے گرد چکر کاٹنے لگی، پھر ہر ایک کی ٹانگوں میں گھس کر خوف سے غرانے اور پھر بھاگنے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے پکڑا اور اس کے کالر میں زنجیر ڈالی، لیکن وہ ناچتی کودتی ہی رہی۔ ہمارے کتے گیدڑ اور خرگوشوں کا گوشت کھا کر ادھر ادھر سے پانی پی آئے تھے اور بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ہم ذرا اور آگے نکل گئے اور ہمارے دونوں بو گیر کتے ایک تنگ سی کھو میں منہ ڈال کر پنجے زمین پر رگڑنے اور بےتابی سے بھونکنے لگے۔ اندر ضرور کوئی جانور تھا۔ ہم نے بلٹیریئر اور ایک مونگریل نسل کے کتے کو کھول دیا۔ وہ سیدھے کھو کے منہ میں گئے اور مونگریل اندر چلا گیا۔ اندر سے اس کا واویلا سنائی دیا جیسے اسے کوئی چوٹ پڑی ہو۔ اس کے پیچھے بلٹیریئر بھی اندر چلا گیا۔ ہم صرف آوازوں سے بتا سکتے تھے کہ اندر کوئی مارکا لڑا جا رہا ہے۔ 10-12 منٹ بعد بلٹیریئر باہر نکلا۔ وہ بہت ہی بے چین تھا۔ پھر مونگریل کی دم، پھر پچھلی ٹانگیں نظر آئیں۔ وہ کسی چیز کو گھسیٹ کر لا رہا تھا۔ آخر وہ باہر نکل آیا تو دیکھا کہ اس نے ایک سے کے منہ کو منہ میں جکڑ رکھا تھا۔ سے، جسے سہی بھی کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا جانور ہوتا ہے۔ اس کے تمام جسم پر 3 انچ سے 12 انچ تک لمبے کانٹے ہوتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔ ان کی نوکیں بہت تیز اور کسی حد تک زہریلی ہوتی ہیں۔ ان کانٹوں میں سے کا صرف منہ نظر آتا ہے۔ خطرے کے وقت سے تمام کانٹے کھڑے کر لیتا ہے اور کوئی کتا، بھیڑیا یا کوئی اور درندہ اسے کہیں سے بھی نہیں پکڑ سکتا۔ کتا قریب جائے تو سے کانٹوں کو زور سے کھڑا کر لیتا ہے اور کتے کا منہ جگہ جگہ سے زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ جانور گندم کی فصل اور گھاس کھاتا ہے۔ اس کے پاؤں انسان کے ننھے سے بچے کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک روایت مشہور ہے کہ اگر سے کا کانٹا کسی کے گھر کی دیوار میں رکھ دو تو اس گھر میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے کتے کے منہ میں سے کا منہ آ گیا تھا اور وہ اسے گھسیٹ لایا تھا۔ جوں ہی دوسرا کتا اس پر حملہ آور ہوا، سے نے کانٹوں سے اس کا استقبال کیا۔ اس کتے کے چہرے سے جگہ جگہ خون بہنے لگا۔ مونگریل نے اس کا منہ نہ چھوڑا۔ دوسرے کتے زنجیروں میں تھے اور ہمیں گھسیٹ رہے تھے، لیکن ہم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ سب زخمی ہو جاتے۔ آخر انہیں چھوڑ دیا اور اکیلے سے نے، جس کا منہ ایک کتے کے منہ میں تھا، تمام کتوں کو کانٹوں سے زخمی کر دیا۔ لیکن مونگریل نے سے کا منہ چبا ڈالا اور اس کے کانٹے بے جان ہو کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئے۔ ہم سے کو گاؤں میں گھسیٹ لائے۔ کتے اس سے انتقام لینے کو ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن کانٹوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ آتے تھے۔ ہم نے سہ کا پیٹ چاک کر کے کھال اتار دی اور کتوں نے اس کا گوشت کھا لیا۔ اس کی کھال سے کانٹے نکال دیے گئے۔ یہ سینکڑوں کانٹے گاؤں کے بچوں کے ہاتھ لگے تو گھر گھر سے گالیوں اور لان تان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کوئی بھی گھرانہ اس منحوس کانٹے کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بچوں نے کانٹے گھروں میں اور ادھر ادھر چھپا دیے۔ ہم نے بھی تجربے کے طور پر 1-2 مکانوں کی دیواروں میں کانٹے رکھ دیے، لیکن کسی گھر میں لڑائی نہ ہوئی۔ کتوں نے سہ کا گوشت کھا لیا تو ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ اس کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا اثر فوراً دیکھ لیا۔ کتوں کا یہ حال ہو گیا کہ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ پانی پیتے جا رہے تھے۔ کوئی 2 گھنٹوں میں انہوں نے اتنا پانی پی لیا جتنا وہ 2 دنوں میں پیا کرتے تھے۔ بعض کتوں کا پسینہ بھی نکل آیا تھا۔ اس کے بعد ہم 8ویں-10ویں روز شکار پر جانے لگے۔ ایک بار ایک کتا کھو میں داخل ہوا تو چیختا اور تڑپتا ہوا باہر نکلا۔ وہ گرا اور مر گیا۔ اس کا سارا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ اب ہم 2 ٹارچیں بھی ساتھ لے جانے لگے تھے
کیونکہ غاروں اور کھوہوں کے اندر دیکھنا پڑتا تھا۔ افضل ٹارچ لے کر اندر گیا تو وہ بھی بھاگ آیا، کہنے لگا کہ اندر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے۔ 1-2 کلہاڑیاں اور 1-2 لاٹھیاں تو ہمارے پاس ہوتی ہی تھیں۔ ہم نے کھو کے دہانے کے قریب چھپ کر بیٹھنے کی جگہ بنا لی اور کلہاڑیاں تان کر 2 لڑکے بیٹھ گئے۔ افضل پھر کھو میں گیا اور سانپ کو لاٹھی سے چھیڑ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ سانپ پھنکار کر اس کی طرف بڑھا۔ یہ بڑی خطرناک حرکت تھی۔ افضل خاصا پھرتیلا نوجوان تھا۔ اس نے لاٹھی لمبی کر کے آگے رکھی اور سانپ لاٹھی پر حملے کرتا باہر نکل آیا۔ جو ہی باہر نکلا اس پر 2 کلہاڑیاں پڑیں اور سانپ 3 حصوں میں کٹ گیا۔ دونوں بو گیر کتے کھو کے اندر چلے گئے۔ اب اندر سے کتوں کے ساتھ گیدڑ کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں اور تھوڑی دیر بعد 2 گیدڑ نکلے اور راکٹوں کی طرح ہمارے درمیان میں سے گزر گئے۔ کتے پیچھے بھاگے اور کوئی 200 گز دور دونوں کو جا لیا۔ پھر اسی کھو سے ایک سہ نکل آیا جس نے بھاگنے کے بجائے ایک جگہ رک کر تمام کتوں کا مقابلہ کیا۔ کتے اس کے منہ کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن سہ ہر بار کانٹے کھڑے کر کے کتوں کو زخمی کر دیتا تھا۔ جب کتے بے حال ہو گئے تو ہم نے کلہاڑیوں سے سہ کو مار دیا۔ 4 سال گزر گئے۔ ہم دوڑ میں اس قدر تیز اور ہماری ٹانگوں میں اس قدر قوت پیدا ہو گئی تھی کہ ہم ٹیلوں، ٹیکریوں اور کھڈ نالوں کو کتوں کے ساتھ ساتھ پھلانگتے چلے جاتے تھے۔ پھیپھڑوں میں اتنی جان تھی کہ کسی نوجوان کا دم پھولتا نہیں تھا۔ اس عرصے میں ہماری شکاری پارٹی کی نفری 40 اور کتوں کی تعداد 30 تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس فوج میں اب جیکی اور اس کا آقا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیکی ہمارے کتوں میں گھل مل گئی تو ہمارے 4 نہایت اعلیٰ نسل کے کتے شکار سے منہ پھیر کر جیکی کی محبت کا شکار ہو گئے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں رقابت بھی ضرور ہوتی ہے۔ یہ چاروں کتے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ایک روز ایک گیدڑ کے پیچھے بھاگتے آپس میں جنگ نہ کرنے کے معاہدے کو توڑ دیا۔ ان میں کیمبل پور سے منگوایا ہوا ایک لڑنے والا خونخوار کتا تینوں رقیبوں کو بری طرح پٹخ کر جیکی کو ساتھ لیے الگ جا بیٹھا۔ پھر اس نے محبت کا یہ ثبوت پیش کیا کہ جب کتے گیدڑ کا گوشت کھا رہے تھے تو اس کتے نے ایک کتے کو گردن سے جا دبوچا اور اسے بے رحمی سے جھنجھوڑ کر پرے پھینک دیا۔ پھر اس کے حصے کا گیدڑ کا گوشت اٹھا کر جیکی کے سامنے جا رکھا۔ جیکی گوشت کھانے لگی تو اس کا چاہنے والا یہ خونخوار کتا اس کے سر پر، منہ پر بڑے پیار سے زبان پھیرنے لگا۔ اسی شام ارشد اور افضل کے کتے نے جیکی کے عاشق پر ہلہ بول دیا اور اس کی خوب گت بنائی۔ جب ہم چند دن بعد پھر شکار پر جانے لگے تو ہم نے جیکی کے آقا سے کہا کہ خود آ جاؤ، جیکی کو ساتھ نہ لے چلو کیونکہ ہمارے کتے خراب ہوتے ہیں۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا اور جیکی کو ساتھ لیے گھر چلا گیا۔ جب ہم شکار سے واپس آئے تو گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ اچھو ہم سب سے سخت ناراض ہے، کہتا ہے کہ میں جیکی کو ان کے کتوں کے ساتھ کبھی نہیں لے جاؤں گا، ان کے کتے کمین نسل کے ہیں۔ پھر اس نے بڑے غصے سے کہا ان کے تمام کتے بدماش ہیں۔ اس لمبے عرصے میں ہم نے بڑے بڑے خطرناک کام کیے، جن میں ایک یہ تھا کہ ہم ان غاروں میں دور اندر تک چلے جاتے تھے اور زمین دوز بھول بھلائیوں میں گھوم آتے تھے جو اوپر سے بہتے ہوئے پانی نے بنائی ہوئی تھیں۔ اس طرح کتوں کے بجائے ہم خود 1 یا 2 آدمی اندر جا کر شکار کو باہر نکالتے تھے۔ کئی بار سانپوں سے سامنا ہوا، بعض اوقات گو سامنے آ گئی اور اس نے دم سے حملہ کر دیا، اور ایک بار ایک لومڑی سامنے آ گئی جو اچک کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں پر مرکوز رکھی اور پیچھے ہٹتے آئے اور اس طرح اسے باہر نکال لائے۔ باہر آتے ہی کتوں نے اسے دبوچ لیا اور لومڑی کا نام و نشان نہ رہا۔ اس دوران ایک عجیب قسم کا حادثہ ہو گیا جس کے متعلق میں کوئی رائے نہیں دوں گا۔ بات یوں ہوئی کہ ہم اکثر سہ کو مار لاتے تھے۔ بزرگوں نے ہمیں کئی بار بتایا تھا کہ اس کا گوشت جسمانی قوت کے لیے اکسیر ہوتا ہے، اور جو آدمی 2-4 مرتبہ اس کا گوشت کھا لے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی تصدیق ایک خانہ بدوش سنیاسی نے کر دی، اور اس نے ہمیں یہ بھی کہا کہ وہ ہم سے مری ہوئی سہ 10 روپوں میں خرید لیا کرے گا۔ اس زمانے کے 10 روپے آج کے ہزاروں روپیوں کے برابر تھے۔ ہم چونکہ نوجوان تھے اور بے فکرے، ہم نے مولویوں سے پوچھا کہ کیا سہ حلال ہے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جانور گوشت اور مردار نہیں کھاتا بلکہ فصل اور گھاس کھاتا ہے۔ ہم نے قصبے کے ایک عالم سے بھی جا پوچھا۔ زیادہ تعداد ان مولویوں کی تھی جنہوں نے فتویٰ دیا کہ سہ حلال ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام آفتاب سمجھ لیجئے، اصلی نام بتانے سے گریز کروں گا۔
آفتاب بچپن سے مذہب کا طالب علم بن گیا تھا۔ وہ جہلم میں 3 سال کسی عالم کی شاگردی میں رہا تھا، پھر اس نے گاؤں کی مسجد میں آ کر ورد اور وظیفے اور رات رات بھر جاگ کر چلہ کشی شروع کر دی تھی۔ اس نے 2 ٹوک فتویٰ دے دیا کہ سہ حلال ہے۔ اتفاق سے ہم ایک سہ کو شکار کر لائے تھے جو ابھی مری نہیں تھی، اسے ذبح کیا اور اس کا تھوڑا سا گوشت ہم نے ارشد اور افضل کے گھر خود ہی پکایا۔ آفتاب نے اپنے فتوے پر عمل کرتے ہوئے بہت سا گوشت کھا لیا، مگر ہم میں سے کسی نے بھی نہ کھایا۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم نے کیوں نہیں کھایا تھا، شاید کچھ کراہت سی محسوس ہوئی تھی۔ اسی رات گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ آفتاب کو کوئی خوفناک روگ لگ گیا ہے۔ ہم اس کے گھر گئے تو وہ بستر میں چت لیٹا تھا، ہمیں دیکھ کر کہے لگانے لگا۔ اس کی آنکھیں باہر آ رہی تھیں، چہرے پر اینٹھن اور رگوں میں کھچاؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم دوستوں نے اسے باری باری بلایا مگر وہ ہمیں پہچان نہ سکا اور کہے لگاتا رہا۔ پھر یکلخت چپ ہو گیا اور گرج کر بولا، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ اس کی ماں پانی لے آئی، ہم 4 آدمیوں نے اسے بٹھایا اور پیٹھ پیچھے سہارا دیا۔ اس نے پانی کا 1 گلاس ایک سانس میں پی ڈالا اور پھر گرج کر بولا، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ یقین کیجئے کہ وہ پانی مانگتا رہا اور پیتا رہا اور کم و بیش 1 گیلن پانی پی گیا۔ ہم نے اسے لٹا دیا اور وہ پھر کہے لگانے لگا۔ اس کا چہرہ پہلے سرخ تھا، پھر نیلا پڑنے لگا۔ ہم آدھی رات کے بعد اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ رات کو ہی دوسرے گاؤں سے ایک حکیم کو بلا لیا گیا۔ اپنے گاؤں کے پیش امام نے تعویذ لکھ کر اس کے بازوؤں کے ساتھ باندھ دیے اور تمام رات اس کے سرہانے قرآن پڑھتا رہا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، آفتاب کہے لگاتا رہا اور پانی پیتا رہا۔ رات کا پہلا پہر تھا کہ ہمیں گاؤں کی اس گلی میں جو آفتاب کے گھر کو جاتی تھی عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ اپنے بھائیوں اور خاوندوں کو پکار رہی تھیں۔ میں بھاگ کر پہنچا، میرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ گاؤں کے سارے ہی نوجوان کلہاڑیاں اور چھریاں لے کر نکل آئے۔ دیکھا کہ 4 عورتیں دیوار کے ساتھ دبکی ہوئی خوف زدہ ہو کر چیخ رہی ہیں اور ایک دوسری کے پیچھے چھپ رہی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو سب بیک وقت بولنے لگیں، یہ دیکھو، یہ اتنے سارے لوگ نیزے اٹھائے ہوئے ہمیں اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں دیکھو، وہ خلا میں اشارے کر رہی تھی مگر ہمیں نیزوں والے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے 4 عورتوں کو گھیرے میں لے لیا اور قریب کے مکان میں لے گئے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آفتاب کی بیمار پرسی کے لیے گئی تھیں۔ جب اس کے گھر سے نکل کر یہاں پہنچی تو اچانک 20-25 لمبے تڑنگے مرد ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ ان عورتوں نے ان مردوں کا حلیہ یہ بتایا کہ ان کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے لمبے تھے اور گردنیں بھی بہت لمبی تھیں۔ اس وقت تو ہم سب ڈر گئے تھے اور یقین کر بیٹھے تھے کہ آفتاب پر شرشرار کا قبضہ ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے آفتاب کے کہے سنے اور اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو ان عورتوں کو شرشرار نظر آنے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر باہر نکلی تو 4 میں سے ایک نے چیخ مار کر کہا، یہ دیکھو، یہ کون ہے نیزے اٹھائے ہوئے، ان کی آنکھیں دیکھو۔ اور دوسری عورتوں کو بھی وہی کچھ نظر آنے لگا۔ یہ شاید ان کے تصور کا قصور تھا جو انہیں سامنے دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ خبر بھی گاؤں میں مشہور ہو گئی اور اس رات جو بھی عورت آفتاب کو دیکھ کر گلی میں آئی اسے نیزوں والے یہ مرد نظر آئے اور وہ چیخیں مارتی بھاگ اٹھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی مرد نے کوئی ایسا آدمی نہ دیکھا۔ ہم رات بھر کلہاڑیاں اور لاٹھیاں اٹھائے گلیوں میں پہرا دیتے رہے۔ اس دوران پیش امام نے یہ انکشاف کر دیا کہ آفتاب ایک چلہ کر رہا تھا جس کے دوران اسے گوشت اور خصوصاً سہ جیسے جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے تھا، جس کے متعلق ابھی مستند فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ حلال ہے یا حرام۔ بہرحال پیش امام نے فتویٰ دیا کہ چلہ الٹ گیا ہے اور اب شرشرار اور بھوت پریت گاؤں میں اتر آئے ہیں۔ پیش امام کے اس انکشاف نے گاؤں میں دہشت طاری کر دی اور گھر گھر سے قرآن کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ دوسرے دن ہم 2-3 دوست بوڑھوں، سنیاسیوں اور پیش امام کی مرضی کے خلاف گھوڑوں پر 5 میل دور قصبے میں گئے۔ ایک خالی گھوڑی ساتھ تھی۔ وہاں ایک ہندو ڈاکٹر ہوتا تھا۔ اسے آفتاب کا حال بتایا اور کہا کہ گھوڑی ساتھ ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ ہم نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اگر آفتاب کو ٹھیک کر دے تو ہم اسے ملکہ وکٹوریہ کے روپوں کی پوری تھیلی پیش کریں گے۔ اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کی تصویر والا روپیہ چلتا تھا جس کی چاندی خالص ہوتی تھی۔
ڈاکٹر کو گھوڑی پر بٹھایا اور گاؤں لائے۔ اس نے آفتاب کو دیکھ کر کہا کہ گردن توڑ بخار ہے۔ گردن توڑ بخار کیا ہوتا ہے؟ ہمیں آج تک علم نہ ہو سکا۔ اس دور میں ہم نے بڑے بخار، باریک تاب، سوکھے اور نزلے کے سوا کسی اور بیماری کا نام نہیں سنا تھا۔ نہ ہی ان دنوں انجیکشن اور طرح طرح کی دوائیاں ہوتی تھیں۔ ڈاکٹر نے جب یہ سنا کہ اس نے سہ کا گوشت کھایا ہے تو اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ اب اسے پانی پلاتے رہو تاکہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے، اور دعا کرو کہ جلدی مر جائے۔ جب ہم ڈاکٹر کو قصبے میں چھوڑ کر واپس آئے تو آفتاب مر چکا تھا۔ اس دور کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ چلہ الٹ گیا تھا، مگر میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا روگ تھا جسے ڈاکٹر نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ سارا فطور سہ کے گوشت کا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سہ نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہو جس کا اثر اس کے گوشت میں رہ گیا ہو۔ یہ دراصل چلہ نہیں بلکہ مولویوں کا اپنا فتویٰ الٹ گیا تھا۔ ہمارے گاؤں کا یہ دوسرا نوجوان ہمارے شکار کے جنون کا شکار ہو گیا۔ ہم نے آفتاب کے 40ویں کے بعد شکار کا ایک اور پروگرام بنایا اور اب کے بہت دور پہاڑیوں تک جانے کا ارادہ کیا۔ ہم نے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو ساتھ جانے سے روک دیا کیونکہ ہماری مسافت بہت لمبی تھی۔ کوئی 6 میل گئے ہوں گے کہ ایک مٹی کی عمودی دیوار میں ایک غار دیکھی۔ دیوار کے اوپر سے لے کر دور تک اونچے نیچے کھیتوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ بوگیر کتے غار کے اندر چلے گئے اور ہم باہر رک گئے۔ دوسرے کتے شکار کے انتظار میں بےتاب تھے۔ ہم دراصل 10 میل اور آگے پہاڑیوں تک جانا چاہتے تھے جن کا سلسلہ سکسیر کی خوبصورت وادی تک جا پہنچتا ہے۔ کتوں کو جانے کیسی مشک آئی کہ وہ غار میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر تک دونوں کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہم نے باہر سے کتوں کو پکارا، وسلیں بجائیں، لیکن کتے باہر نہ آئے۔ یہ غار ہمارے علاقے کے ان مخصوص قدرتی غاروں میں سے ایک تھا جو اوپر کے سیلابی پانی کا زمین دوز راستہ ہوتا ہے۔ اندر اس کے کئی راستے بن جاتے ہیں۔ ارشد اندر چلا گیا۔ بدقسمتی سے ہم کوئی ٹارچ ساتھ لے کر نہیں گئے تھے کیونکہ ہمارا پروگرام غاروں کے اندر جانے کا نہیں تھا۔ ارشد کو گئے ہوئے 15-20 منٹ گزر گئے تو ہم نے آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں غار میں داخل ہوا۔ دہانہ زیادہ چوڑا اور اونچا نہیں تھا، جھک کر اندر جانا پڑتا تھا۔ میں اندر گیا تو 4-5 قدموں بعد اندھیرا راستہ دائیں طرف مڑ گیا۔ آگے گھپ اندھیرا تھا۔ میں دیواروں کو ٹٹولتا آگے بڑھتا گیا۔ چند قدم آگے راستہ بند ہو گیا۔ میں نے دائیں اور بائیں ٹٹولا تو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ میں واپس آیا تو اچانک ایک اور راستہ نظر آ گیا۔ میں ادھر چل پڑا اور غار کے دہانے پر جا پہنچا۔ اندر کے اندھیرے اور گھٹن سے دل ڈوب رہا تھا۔ ارشد یقیناً اندر کی اندھیری بھول بھلائیوں میں کھو گیا تھا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ پھر میں اور ارشد کا بڑا بھائی افضل اندر گئے۔ ٹارچیں ساتھ نہ لانے پر ایک دوسرے کو لان تان کی۔ اندھیرا اتنا گہرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں آگے آگے تھا جن راستوں سے میں واپس آیا تھا۔ ہم دونوں نے وہی راستے پھر دیکھے۔ افضل نے چھت کو ٹٹولا تو ایک جگہ اوپر چھت کھلی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک طرف دیوار ڈھلانی تھی۔ افضل اوپر چڑھ گیا اور اس نے مجھے آواز دی۔ میں بھی اوپر گیا۔ اوپر ایک خاصا کھلا راستہ تھا اور گھپ اندھیرا۔ ہم نے ارشد کو آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہ راستہ آگے سے بند تھا۔ ہم نے دیواروں کو ٹٹولا اور ایک طرف راستہ تو نظر آ گیا لیکن اس قدر فراخ کہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے باوجود کوئی دیوار محسوس نہ ہوئی۔ فرش اونچا نیچا تھا۔ ہم جھکے جھکے ادھر ادھر چلنے لگے اور ایک راستہ اور آ گیا لیکن دم گھٹنے لگا۔ اس کے علاوہ یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اس وقت تک ہم جہاں جہاں گئے تھے وہ تمام راستے ذہن سے اترتے جا رہے تھے۔ اندر کی اندھیری اور ڈراؤنی فضا کا یہ اثر خاص طور پر محسوس کیا کہ دماغ سوچنے سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے ارشد کو پھر آوازیں دیں۔ افضل نے اپنے کتوں کو بلایا لیکن خاموشی۔ ہم واپس ہوئے اور ایک معجزہ ہوا کہ ہم اوپر کے حصے سے نیچے اتر آئے، پھر نیچے کے راستوں سے گزرتے باہر نکل آئے۔ ہماری گھبراہٹ بڑھ گئی۔ ہم سب دوڑ کر ٹیلے کے اوپر چلے گئے اور سب ساتھی پھیل کر دیکھنے لگے کہ غار کا اوپر کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دور دور تک زمین پر کوئی کھلا دہانہ نظر نہ آیا۔ 500-600 گز دور چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ ہم گاؤں میں بھاگے گئے۔ بہت سے آدمی ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ہم نے گھبراہٹ کے عالم میں انہیں بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی غار میں گم ہو گیا ہے۔ 10-12 آدمی گھروں کو بھاگے اور کدالیں اور بیلچے لے کر نکل آئے۔ ان کی حرکات میں اس قدر پھرتی تھی کہ ہم اور زیادہ ڈر گئے۔
ایک بوڑھے نے ہمیں گالی دے کر کہا کہ تم نے اچھا بھلا جوان گم کر دیا ہے، تم اس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہیں معلوم نہیں کہ پانی مار کے اندر راستے کتنے خطرناک راستے ہوتے ہیں، ان میں جن بھوت بھی جا کر نہیں نکل پاتے۔ ایک نے کہا چارپائی اور پانی کا گھڑا بھی لے چلو۔ چارپائی کے نام سے ہمارے دل ڈوب گئے، ہم ارشد جیسے خوبرو اور خوش طبع نوجوان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دل اس حادثے کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ کیا وہ لوگ ارشد کی لاش اٹھانے کے لیے چارپائی ساتھ لے جا رہے تھے؟ گاؤں کے 10-12 آدمی کدالیں اور بیلچے اٹھائے سر پٹ بھاگتے غار کے منہ تک پہنچے۔ ان کے پیچھے پیچھے چارپائی اور پانی کا گھڑا آ گیا۔ ایک آدمی غار کے اندر گیا اور باہر نکل آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اندر جانا بیکار ہے۔ وہ سب اوپر چلے گئے۔ ایک بوڑھے نے ہم سے پوچھا کہ اوپر سے بتاؤ کہ تم غار کے اندر کس کس سمت کو گئے تھے؟ میں نے اور افضل نے اندازے کے مطابق اوپر لکیر ڈال کر گاؤں والوں کو وہ زمین دوز راستہ سمجھایا جہاں ہم گئے تھے۔ بوڑھے نے زمین پر کئی جگہوں پر لاٹھی کا سرا مارا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا کہ یہاں سے کھودو، کھو دور نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 گز چوڑا اور 1.5-2 گز گہرا گڑھا کھود ڈالا۔ پھر کسی نے کہا اب آہستہ، اور 2 کدالیں پڑیں تو نیچے سے زمین بیٹھ گئی اور کوئی 5-6 گز گہرائی میں طے نظر آنے لگی۔ 2 آدمی نیچے اتر گئے اور غائب ہو گئے۔ وہ بلند آواز سے باہر والوں کو بتا رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ بوڑھا دہانے پر بیٹھا انہیں پکار پکار کر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بوڑھے کو نظر آ رہا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ چند منٹوں بعد زمین کے نیچے سے آواز آئی، مل گیا مل گیا۔ پھر آواز آئی، ابھی زندہ ہے۔ ہمارے دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگے اور ہماری نظریں گڑھے کے اندر کے دہانے پر جم گئیں۔ بہت دیر بعد، جو شاید بہت زیادہ نہیں تھی، دہانے میں ایک آدمی نظر آیا اور اس کے کندھے پر ارشد کی ٹانگیں تھیں۔ دوسرا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے کندھے کی طرف سے ارشد کو اٹھا رکھا ہوگا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے ارشد کو سیدھا کیا۔ اس کا سر کندھوں پر ڈھلکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ دونوں آدمیوں نے اسے کھڑا کر کے اوپر اٹھایا تو اوپر سے 2 آدمیوں نے جھک کر اسے کندھوں سے پکڑا اور آہستہ آہستہ باہر نکال لیا۔ اسے چارپائی پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، ساتھ ہی منہ کھول کر چلو سے پانی ڈالا گیا، لیکن ارشد ہوش میں نہ آیا۔ گاؤں والوں نے چارپائی اٹھائی اور گاؤں کو چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ہمارے باپ دادا کے نام پوچھے۔ ہم ان کے لیے اجنبی نہیں تھے، وہ ہمارے گاؤں کے ہر بڑی عمر کے آدمی کو جانتے تھے۔ گاؤں میں ایک حکیم تھا، اس نے ارشد کی ناک کے سامنے خشک سی کوئی جڑی بوٹی رکھ دی اور ایک آدمی سے کہا کہ اس کے سینے پر آہستہ آہستہ مالش کرتے رہیں۔ ہم حیران اور پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ارشد کا رنگ لاش کی طرح زرد تھا۔ حکیم نے اس کے منہ میں ایک دوائی کے چند قطرے ڈالے اور تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد ارشد نے آنکھ کھولی۔ وہ گھبرانے والا جوان نہیں تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر بول نہ سکا۔ ہم نے حال پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا کہ ٹھیک ہوں۔ دن کے پچھلے پہر تک وہ اٹھ بیٹھا لیکن بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ہم نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں ایک گھوڑی دے دیں، ارشد کو اس پر بٹھا کر لے جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ کل ٹھیک ہو جائے گا تو ہم خود اسے تمہارے گاؤں پہنچا دیں گے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ اس حالت میں ہم اسے بھیج دیں۔ ہم 15-16 لڑکے تھے۔ گاؤں والوں نے ہمیں مرغیاں کھلائیں اور 8 مرغیاں ذبح کر کے ان کے پر اتارے اور مرغیاں ہمارے کتوں کے آگے پھینک دیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے کتوں کے لیے دودھ کی پوری بالٹی آ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ دودھ کئی گھروں سے جمع کیا گیا ہے۔ شام کے وقت ہم ارشد کو وہیں چھوڑ کر اپنے گاؤں پہنچے اور ارشد کے متعلق سب کو اطلاع دی۔ اسی شام ارشد کی ماں اور برادری کے 2-3 آدمی اس گاؤں چلے گئے۔ تیسرے روز ارشد بالکل صحت یاب ہو گیا تو اسے اپنے گاؤں آنے کی اجازت ملی۔ ارشد اتنا ہی بتاتا تھا کہ وہ غار میں داخل ہو کر اوپر والے سوراخ میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں سے اسے کھلا راستہ ملتا گیا جو کئی جگہوں سے بند تھا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا تھا۔ کتے اس کے آگے تھے اور اسے ان کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ پھر اس کا سر چکرانے لگا اور وہ واپس چل پڑا۔ وہ کئی ایک راستوں پر چلا مگر ہر راستہ بند تھا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ جن 2 آدمیوں نے اسے زمین کی ان ہولناک بھول بھلائیوں سے نکالا تھا، انہوں نے بتایا کہ ارشد زمین کے نیچے کی دنیا میں ایک فراخ جگہ کھڑا تھا جہاں کی چھت خاصی اونچی تھی۔ اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ تھی اور سر کندھے پر ڈھلکا ہوا تھا اور سخت تیز بدبو تھی، جیسے قریب ہی مردار پڑے ہوئے ہوں۔
ارشد کا مر جانا یقینی تھا، پھر اس کی لاش بھی نہ ملتی، لیکن گاؤں والوں کو اندازہ تھا کہ پانی کا راستہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ ارشد بظاہر صحت یاب ہو گیا، لیکن اس کے پھیپھڑے دن بدن خراب ہونے لگے اور دکھ کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ راولپنڈی جا کر ایکس رے کرایا تو پھیپھڑے صاف نکلے، لیکن پھیپھڑوں کے روگ نے اسے چارپائی پر ڈال دیا۔ بہت علاج کرایا، لیکن ارشد بہت ہی تیزی سے آخری منزل کو جا رہا تھا۔ کسی ڈاکٹر کو مرض کا سراغ نہ ملا اور 1 مہینے تک ارشد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ زمین کے اندر کیسے زہریلے جراثیم اس کے پھیپھڑوں اور جگر میں گھر کر گئے تھے۔ ہمارا شکار ختم ہو گیا۔ ارشد ہی تو روح رواں تھا۔ اس کے بھائی نے کتے فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو گاؤں کے بزرگوں نے ہم سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ مرے ہوں کے ساتھ جیتے جی نہ مرو، گاؤں میں شکار کے شوق کو قائم رکھو۔ جس بزرگ نے پہلی جنگ عظیم لڑی تھی اس نے کہا، بچو ایک دوسرے کے پیچھے مرتے چلے جاؤ اور اس بھاگ دوڑ کو نہ چھوڑو، بیکار بیٹھ کر کیا کرو گے؟ گاؤں کی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر ہیر وارث شاہ گاتے رہو گے؟ اٹھو اور بھاگو دوڑو۔ بزرگوں کی حوصلہ افزائی ہمیں پھر کھڈ نالوں میں لے گئی۔ ہمارے ساتھی ایک ایک کر کے فوج میں بھرتی ہوتے گئے اور ان کی جگہ نئے لڑکے ہماری پارٹی میں شریک ہوتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد زمانہ ایسا بدلا کہ لڑکوں کے انداز بدلنے لگے۔ پھر گاؤں میں ٹرانزسٹر اور ان کے ساتھ فلمی گانے آ گئے۔ لڑکے 10 میل کا فاصلہ طے کر کے قصبے میں فلمیں دیکھنے کے لیے جانے لگے۔ دیہات میں ہیر، سونی اور سسی کی جگہ سبیحہ، مسرت نذیر اور نیلو نے لے لی، اور یہاں بھی عشق و محبت کے ڈرامے شروع ہو گئے۔ لیکن ہم جو ٹیلوں اور ٹیکریوں کو پھلانتے جوان ہوئے تھے، بہت سے لڑکوں کو اپنے ساتھ بھگا بھگا کر جوان کیا تھا، وہ سب کشمیر کی پہلی جنگ لڑے۔ پھر وہ ستمبر سن 1965 کی جنگ لڑے۔ تقریباً سبھی محاذوں پر ہمارے گاؤں کا ایک ایک جوان موجود تھا۔ ان میں 6 جوان کمانڈو میں تھے جو دشمن کے مورچوں کے پیچھے جا کر دشمن کی کمر توڑتے رہے۔ ہمارے گاؤں کے جان بازوں میں سے 6 شہید ہوئے، 4 جسمانی لحاظ سے معذور ہو کر گھر آ گئے اور باقی ابھی پاک فوج میں ہیں۔ وہ جب جنگ کی باتیں سناتے ہیں تو شکار والی اصطلاحیں بولتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں دشمن گیدڑ یا خرگوش تھا۔ وہ اکثر سنایا کرتے ہیں کہ وہ رات کو پیٹرول گشت پر جاتے تھے تو دشمن کی پوزیشنوں میں چلے جایا کرتے تھے اور دشمن کے ایمونیشن ڈمپ کی مشک لے لیا کرتے تھے، پھر گرنیڈ پھینک کر سارا ایمونیشن اڑا کر رکھ دیتے تھے۔ کشمیر کی پہاڑیوں پر وہ بندروں کی طرح چڑھ جاتے تھے اور دشمن کو وادیوں میں بکھیر کر تباہ کر دیتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ شکار ختم ہو گیا ہے اور شکار کا شوق بھی گاؤں میں نہیں رہا، اس لیے گاؤں کے نوجوانوں کے خون کو گرم رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں رہا۔ لیکن 6 شہیدوں کی قبروں اور 4 معذور غازیوں اور حاضر نوکری کے مجاہدوں کی بہادری کی کہانیوں نے گاؤں کا خون ایسا گرمایا ہے کہ اب ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا۔